أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत अल हज आयत नंबर 77 एंड 78 आज हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आज हमारी सूरत अल हज मुकम्मल हो जाएगी। लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहल्लज़ीना आमनु रकऊ आमनु रकऊ आमनु रकऊ। आमनु रकऊ। रॉ को पूर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आमनु रकऊ आमनु रकऊ वस्जुदू वस्जुदू वअबुदू वअबुदू रब्बकुम रब्बकुम वफ़अलुल खैर वफ़अलुल खैर वफ़अलुल खैर वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। लअल्लकुम तुफ्लिहून लअल्लकुम तुफ्लिहून। लअल्लकुम तुफ्लिहून। يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا واعبدوا ربكم ربكم وافعلوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين
آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين الذين آمنوا آمنوا اركعوا اركعوا واسجدوا واسجدوا واعبدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم لعلكم تفلحون. تفلحون. وجاهدوا 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 في الله في الله حق جهاده حق جهاد حق جهاده حق جهاد حق جهاده حق جهاد هو اجتباكم هو اجتباكم هو اجتباكم هو اجتباكم وما جعل وما جعل عليكم عليكم في الدين في الدين من حرج. من حرج. यहाँ पर नून साकिन है और उसके फौरन बाद आप देखिए हरूफ हल्की में से हा आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर पढ़ने में देर लगाएंगे तो गुन्ना हो जाएगा। यहाँ पर गुन्ना आपने नहीं करना है। नून पे इजहार करते हुए हम आगे पढ़ेंगे और हा की अदायगी को दुरुस्त रखिए। जीम हरूफ कलकला में से है। जब इधर हम वक्फ करेंगे तो हम कलकला करने के साथ साथ वक्फ करेंगे। मिन हरज من حرج मिल्लत अबीकुम ملة أبيكم मिल्लत अबीकुम ملة أبيكم इब्राहीम إبراهيم इब्राहीम إبراهيم हुआ सम्माकुम هو سماكم हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन هو سماكم المسلمين من قبل من قبل وفي هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول ليكون الرسول شهيدا شهيدا عليكم عليكم وتكونوا شهداء على الناس شهداء على الناس شهداء شهداء
على الناس على الناس यहाँ पर मैंने शुहदा को अलग सेपरेटली पढ़ाया और उसके बाद आयन नासी पढ़ाया है। रीजन उसकी ये है कि हमजा और आयन जब इकट्ठे आते हैं तो सम टाइम हम एक को दूसरे में मर्ज कर देते हैं या फिर हम उनको मिक्सअप कर देते हैं, तो सम टाइम सुनने में एक के साउंड आ रही होती है और एक की नहीं होती, और बाज़ दफा हम एक को स्किप भी कर देते हैं, तो इस पे एहतियात कीजिएगा। शुहदा अलन नासी شهداء على الناس فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة सौद को पुर कैसे करते हैं? जिस तरह हम सीन को पढ़ते हैं तो उसी सीन को पढ़ने में जब हम जुबान ऊपर तालू की तरफ उठाते हैं तो वो सौद बन जाता है, ठीक है। इसको स्वाद नहीं कहते हैं जिसमें हम अपने लिप्स को पूरा राउंड करके صاد तो फिर हम इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो ये स्वाद नहीं होता है, ये सौद है, ठीक है। فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة काफ को बारीक कीजिए। وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى فنعم المولى فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده 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 هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هو هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم
मिल्लत अबीकुम إبراهيم इब्राहीम هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي وفي هذا هذا ليكون ليكون الرسول شهيدا شهيدا. عليكم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على على الناس. الناس. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هو سماكم المسلمين من قبل وفي وفي هذا هذا ليكون ليكون الرسول شهيدا شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على شهداء الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. وأقيموا وأقيموا الصلاة الصلاة وآتوا وآتوا الزكاة الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا واعتصموا بالله. بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو مولاكم فنعم المولى ونعم ونعم النصير. النصير. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو مولاكم فنعم المولى المولى ونعم ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم या अय्युहल्लज़ीन आमनू ए वो लोगो जो ईमान लाए हो यानी कि अब जो अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं जो कलाम फरमा रहे हैं जो बात की जा रही है वो स्पेसिफिकली ईमान वालों के साथ बात हो रही है और अल्लाह ताला क्या हुक्म फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीन आमनू ए वो लोगो जो ईमान लाए हो इरकऊ रुकू करो अमर का सीगा है वस्जुदू और सजदा करो अमर का सीगा है वाबुदू और इबादत करते रहो रब्बकुम अपने परवरदिगार की वफ़अलुल खैर और करो खैर अच्छे काम
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کچھ باتوں کا حکم فرمایا ہے جو قریب قریب 4 باتیں بنتی ہیں ایمان والوں کے لیے. وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرماتے ہیں. سب سے پہلی بات ارکعو، رکوع کرو، واسجدو، اور سجدہ کرو. یعنی کہ یہاں پر ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنے سے ایک مطلب مراد لیا جائے گا کہ نماز ادا کرو. ٹھیک ہے، یعنی کہ رکوع اور سجود کو سپریٹلی الگ الگ ایک ہی جگہ پر بیان کرنے سے جز سے کل مراد ہوا کرتا ہے، اور ان جزیات کا جو کل بنتا ہے وہ نماز ہے. ارکعو واسجدو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نماز پڑھا کرو. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی. عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، پورا کرنا. اور عبادت کا تعلق انسان کی زندگی کے تمام امور کے ساتھ ہے. ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ عبادت ہے، اور ہر وہ کام جس سے رک جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ بھی عبادت ہے. اور عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کیا جائے. تو پھر اس میں ہمارے لائف کے جتنے بھی کام آ جاتے ہیں، چاہے وہ عمل بالمعروف کے ہیں اور چاہے معروف کے ہیں یا منکر کے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ وہ چیزیں جن کو چھوڑ دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں عبادت میں آتی ہیں. اس طرح سے ہمارا سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل کامل دین دیا ہے، اور وہ سب کا سب، اور اس کے اندر ایک لائف سٹائل ہے، ایک مکمل لائف سٹائل ہے، ایک ضابطۂ اخلاق ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے. وہ سب کا سب اس کے اندر انکلوڈ ہے. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، ہمیں اوڑھنے پہننے کا، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا. ہمارے اوپر کچھ لائبلٹیز ہیں، کچھ چیزوں سے روک دیا ہے، کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ چیزوں میں آزادی ہے اور کچھ چیزوں میں پابندی ہے. اسی چیز کا نام عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک اور اچھے کام کرو. اگر ہم یہ کام کریں گے، اگر ایمان والے ہوتے ہوئے ہم یہ 4 کام کریں گے تو ریوارڈ میں کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ کامیابی دنیا کی بھی کامیابی ہو سکتی ہے، یہ کامیابی دنیا کے علاوہ آخرت کی بھی کامیابی ہو سکتی ہے، اور لعلکم تفلحون میں یہ دونوں کامیابیاں بھی شامل ہیں، یعنی کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح سے ہمکنار فرمائے. وجاہدوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ واحد لا شریک ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدوا، اور جہاد کرو فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، حقا، جیسا کہ حق ہے، جہادی ہی، اس کے راستے میں جہاد کرنے کا. جہاد کرنا کیا ہے؟ جہاد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اٹموسٹ کوشش کرنا، انتھک بے انتہا جد و جہد اور کوشش کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ممکن ہو سکے. اور اس انتھک جد و جہد کے اندر جہاد بالنفس بھی ہے. انسان اپنی ذات کے اوپر سے جہاد شروع کرتا ہے، یعنی کہ حرام اور برے کام سارے چھوڑ دینا جہاد ہے، نیکی کی طرف رخ کر لینا جہاد ہے. اسی طرح جہاد بالمال ہے، اپنی مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے دین کو تقویت دینا، اللہ تعالیٰ کی خاطر نیک کاموں میں اپنے مال کو صرف کرنا جہاد ہے. اسی طرح جہاد بالقلم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے وہ حق کا بول بالا کرے اور باطل کو مٹانے کی کوشش کرے. اس میں انسان اپنی زبان کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے، اور اس میں انسان قلم کے ذریعے سے بھی جہاد کرتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے قلم کی قوت دی ہے وہ قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا، حق کو واضح کرے گا اور باطل کو واضح کرے گا، اور یہی جہاد ہے.
پھر اس کے بعد جہاد کی جو آخری قسم ہے وہ ہے جہاد بالنفس، یعنی کہ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دینا، یعنی کہ اپنی جان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا اور دین کے دشمنوں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنا، قتال کرنا، یہ جہاد کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جہاد کا حکم فرما رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں۔ ہوا اسی نے اجتباکم برگزیدہ کیا تمہیں یا چن لیا تم کو، وما اور نہیں جعل ڈالی علیکم تم پر فی الدین دین میں من حرج کوئی تنگی۔ تو جہاد جب فرض ہو جائے، جب کوئی مظلوم ہو، کہیں سے پکار آئے، کہیں سے دین کی خاطر پکارا جائے، تو ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ پھر اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہو۔ یہی حالات آج کے جو فلسطین کے ہیں، جو بیت المقدس کے ہیں، جو یروشلم کے ہیں، جو غزہ کے ہیں، یہ باتیں ہمیں اور آپ کو پکارتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر علم جہاد کو بلند کریں، اور جو پکار ہے بیت المقدس سے آ رہی ہے اس کے اوپر فرض بنتا ہے ہر ریاست، ہر مسلم ریاست کا، ہر مسلم حکمران کا، ہر مسلمان کا، کہ جو قول جہاد کی وہاں سے آ رہی ہے اس کو لبیک کہا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر چیز کو پس پشت ڈالتے ہوئے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جہاد کے لیے نکلا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہو، اور اللہ کے مقابلے میں دنیا کی کسی طاقت سے بھی نہ ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو چن لیا ہے اپنے دین کی خاطر، وَاجْتَبَاكُمْ وَجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کی کسی بات کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم، اور یہی ملت ہے تمہارے باپ کی، ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو باپ کیوں کہا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومنین کے باپ ہیں، یعنی کہ والد ہیں، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد میں سے ہیں، تو اس لحاظ سے تمام مسلمانوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہوئے۔ ملت کس کو کہتے ہیں؟ ملت طریقے کو کہتے ہیں، شرعی طریقہ، شرعی اصول، شرعی ضابطے اور قوانین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رائج ہیں، جن کو کر کے دکھایا جاتا ہے، یہ سب کچھ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کر کے دکھایا، انہوں نے تنہا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی، جس طرح سے باطل قوتوں کے ساتھ وہ ٹکرا گئے، تو یہی ملت ہے، یہی دین ہے، یہی طریقہ ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور کیونکہ تم اسی ملت کے پیروکار ہو، اس لیے آج تمہارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے علم جہاد بلند کیا، تم بھی علم جہاد بلند کرو۔ جیسے وہ باطل قوتوں سے ٹکرا گئے اور نہیں ڈرے، اسی طرح تم بھی باطل قوتوں سے ٹکرا جاؤ اور نہ ڈرو۔ ہوا اسی نے سماکم نام رکھا ہے تمہارا المسلمین مسلمان، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دی، اور وہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کی بھی قوم یا ملت میں سے ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے ہو، حضرت نوح کی قوم میں سے ہو، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ہو، سب کا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام عیسائی، کرسچن، یہودی، صابی یا اور کچھ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کسی اسپیسیفک دور کے اندر آئی اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مسلمان رکھا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، وفی ہذا، اور اس میں، لیکون، تاکہ ہو، الرسول پیغمبر، شہیدن گواہ، علیکم تم پر، وتکونوا اور ہو جاؤ تم، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں کے اوپر۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ
اس لیے کیا کہ تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے، اور تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بارے میں گواہ ہوں کہ تم نے ایمان کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کی، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب ایک اور اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم فرما رہے ہیں، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑے رکھو، باللہ، اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رسی۔ اور جس نے نماز قائم کی اور اس نے زکوٰۃ دی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ پھر ہوا وہی ہے مولاکم، تمہارا مولا، تمہارا دوست، فنعم المولا، تو کتنا ہی اچھا دوست ہے، ونعم النصیر، اور کتنا ہی خوب مددگار ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد جو ڈر اور خوف انسان کے دل کے اندر ہوتے ہیں ان کا بھی مداوع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سارے کام کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے اس ایک آیت کے اندر انسٹرکشنز دی، جو اللہ تعالیٰ نے آرڈرز دیے مسلمانوں کو کرنے کے لیے، کہ اس میں خوف کا شکار نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا مولا، تمہارا مددگار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جس کا مالک اور مددگار اللہ تعالیٰ ہو تو پھر اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا لیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے چنگل سے نکال لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مددگار فرشتے زمین پہ ضرور اترتے ہیں، لیکن صرف ہمارا اور آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو آرڈرز ہیں ان کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو ہم پورا کریں، من و عان پورا کریں، اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب آمین العالمین۔ اللہ اکبر آمین کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آمین ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا آمین ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر آمین لنا آمین وارحمنا، أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمین آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین اللهم إنا أسألك الهدى والتقى آمین والعفاف والغنى، ربنا آمین تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان آمین ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم آمین وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ آمین ثم آمین ہمارے اور آپ کے اندر جتنی بھی سکت ہے، اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کیجیے، جس بھی طریقے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنی نمازوں میں ان کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعا کریں، ذکر اذکار تسبیحات کے بعد ان کے لیے دعا کریں، اور جس حد تک ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کیجیے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی کال آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیجیے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم آمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔
وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم